بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹے، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بہتر کام کرنے کے لیے قسم توڑنا۔ اگر کسی نے قسم کو اٹھائی ہو تو اگر اس سے بہتر کام آ جائے کرنے کے لیے تو اس کے لیے قسم توڑ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے، اسی لیے آپ کو چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے وہ کون سے بہتر کام ہے جس کے لیے قسم توڑی جا سکتی ہے۔ ان ابی طریف عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف لا یمین ثم رأت کا للہ منہا فلیأت التقوی۔ ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قسم اٹھائے پھر اس سے زیادہ تقوی والی بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ تقوی والی بات پر عمل کرے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمہ شرح مسلم میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی لیکن پھر قسم پوری نہ کرنے میں بہتری محسوس کی تو بہتر ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے، کفارہ ادا کر دے، بہتر کام کرے تو پڑ گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد اعجاز قادری رضوی نے اپنی مایہ ناز تالیف فضائل سنت جلد 2 کے باب نیکی کی دعوت میں قسم سے متعلق بہت مفید علمی خزانہ عام فہم انداز میں بیان فرمایا، لہذا افادیت کے پیش نظر یہاں وہ علمی بحث بیان کی جاتی ہے۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں جس کا مطلب ہے داہنی یعنی سیدھی جانب، چونکہ اہل عرب عموماً قسم کھاتے یا قسم لیتے وقت ایک دوسرے سے داہنا یعنی سیدھا ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین کہنے لگے، یا پھر یمین یمن سے بنا ہے جس کے معنی ہے برکت و قوت، چونکہ قسم میں اللہ عز و جل کا باب برکت نام بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنے کلام کو قوت دیتے ہیں، اس لیے اسے یمین کہتے ہیں، یعنی برکت و قوت والی گفتگو۔ ملخص شرعی اعتبار سے قسم اس عقد یعنی عہد و پیمان کو کہتے ہیں جس کے لیے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ پکا ارادہ یعنی کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ قسم ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس، نمبر 3 منعقدہ۔ نمبر 1 لغو یہ ہے کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ اس بات کے خلاف ہو۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات میں یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے اور اس نے اس اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا، تو یہ قسم لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 2 غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر معاملے پر دانستہ جان بوجھ کر یعنی کہ جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ غموس کہلائے گی اور قسم کھانے والا سخت گنہگار ہوا۔ استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 3 منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی، مثلا یوں کہا، رب عز و جل کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں یہ گناہ گار بھی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قسم کھانے والا کسی گزری ہوئی یا موجودہ بات کے بارے میں قسم کھائے گا تو وہ یا تو سچا ہوگا یا پھر جھوٹا۔ اگر سچا ہوگا تو کوئی حرج نہیں،
اور اگر جھوٹا ہوگا تو اس نے وہ قسم اپنے خیال کے مطابق اگر سچی کھائی تھی تو اب بھی حرج نہیں، یعنی گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں۔ ہاں، اگر اسے پتہ تھا کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو گنہ گار ہوگا، مگر کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے آئندہ کسی کام کے لیے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو اگر وہ قسم پوری کر دیتا ہے تو فابہا، یعنی خوب بہتر، ورنہ کفارہ دینا ہوگا، اور بعض صورتوں میں قسم توڑنے کی وجہ سے گنہ گار بھی ہوگا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔